بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں حیدر حیات خان. رواں ہفتے سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر تحریک طالبان انڈیا کے قیام کا اعلان ہوا اور اس کے بعد طرح طرح کے ڈسکشنز شروع ہو گئیں. کچھ لوگوں نے اس کو TTP اور تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ، جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ جوڑنا شروع کیا. بہرحال کلیریفیکیشن آئی اس ٹویٹر ہینڈل سے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے TTP سے، ہمارا افغان طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھارتی مسلمان جو اسکالرز ہیں، یہ ان کا ایک گروہ ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ تحریک طالبان ہند وہ بنائی جائے. رواں ہفتے اس کا قیام ہوا اور اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر اسی ہینڈل سے ایک ٹویٹ آئی جس میں ٹویٹر نے ان کو یہ لکھا کہ بھارت کی کچھ ایجنسیز کی جانب سے ٹویٹر کو یہ کمپلین آئی کہ اس ٹویٹر ہینڈل کو بند کیا جائے. اب بیسکلی یہ کیا ہے TTI؟ کیا را اس کی پشت پناہی کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ پروگرام کے پہلے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے، فارمر ڈیفنس منسٹر ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. سر سب سے پہلے تو یہ کیا ہے سر TTI تحریک طالبان انڈیا؟ جی، میرا خیال ہے کہ اگر میں اپنا سوچ تو میری یہ ہے کہ بہت جلدی اس پر ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا جتنی ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، فالس نیوز اور اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں جی، یہ کچھ دیر میں پتا چلے گا کہ اصل صورتحال ہے کیا، ایسی کوئی تنظیم ہے بھی یا نہیں، ان میں کچھ کرنے کی اہلیت ہے یا ان کے آبجیکٹو ہے کیا پیسفل کوئی وہ کرنا چاہتے ہیں کام یا کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا ایک دو باتیں میں ضرور اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ طالبان نام کی کوئی بھی تنظیم افغانستان اور پاکستان کے علاوہ کہیں پر ظہور پذیر ہوئی ہو، حالانکہ ساتھ ساتھ اور کافی سارے ممالک ہیں، سینٹرل ایشین کا ملک ہے، ایران ہے اور لوگ ہیں. تو یہ پیکولر اور اس کا نام طالبان ہے اس لیے کہ ان کا کلیم ہے کہ وہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے مدرسوں کے پڑھے ہوئے طلبہ ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کافی مدرسے ہیں ہندوستان میں، ان سے انسپائر ہو کے ہو سکتا ہے کچھ کیا ہو، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ خود را نے یہ شوشہ چھوڑا ہو اس لیے تاکہ اس کی اوٹ میں یا اس سے فائدہ اٹھاتے. سر یہ را والا ایلیمنٹ آگے ڈسکس کرتے ہیں. پہلے یہ جو آپ نے کہا کہ طالبان نام کی کوئی تنظیم پاکستان اور افغانستان کے علاوہ کہیں پہ نہیں دیکھی گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں، جو یہ بحث ہو رہی ہے کہ اسی کی ایکسٹینشن ہے افغان طالبان کے ساتھ جو ریلیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے اپنے جو مسائل ہیں، کیا افغان طالبان ان مسائل کو حل کرنے کے لیے زیادہ فوکسڈ ہوں گے کہ یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے وہ اپنی کوئی ایکسٹینشن انڈیا میں کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ جی، نہ صرف یہ کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ افغان طالبان بلکہ تحریک طالبان پاکستان بھی اس بات کی اس وقت متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو کہیں اور بڑھائے. یہیں پر ان سے کام قابو میں نہیں آ رہا اور ابھی تک ان کے افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان کے آپس کے جو مسائل کچھ الجھے ہوئے ہیں وہ سیدھے نہیں ہو رہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ٹائم ہے یا کوئی وقت ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے اس بات کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کا. ٹھیک ہے سر، اس لحاظ سے میں متفق ہوں. اور سر یہ جو را کا ایلیمنٹ ہے، سر را کو کیا فائدہ ہوگا سر اس طرح کی تنظیم کے وجود سے؟ سر جی، وہ فائدے اٹھا سکتے ہیں دو تین. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیں تو یہ بتا سکتے ہیں کہ جس کا تعلق تحریک طالبان ہند سے ہے. جب کوئی فالس فلیگ کر سکتے ہیں جب کسی بڑے گروہ کے خلاف یا کسی کے خلاف ایکشن لینا ہو، اور یہاں تک کہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں. اور کوئی جب شرارت کرنے کا ارادہ ہو یا دوسری دنیا کو کوئی باور کروانا چاہتے ہو، افغانستان کے خلاف اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، یہ جب طالبان آپ نے اندر نام ڈال دیا تو پھر جہاں جہاں اس کے شاخسانے بنتے ہیں وہ ملکوں کے اوپر تو وہ پوری دنیا کی توجہ مرکوز کرا سکتے ہیں. اور فالس فلیگ میں یہ بڑے شیر ہیں، تو ان کو یہ فائد اگر وہ چاہیں تو حاصل ہو سکتے ہیں. اس لیے تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے یہ کافی شک ہے کہ شاید یہ انہوں نے خود بنایا اور ابھی آنے والے کچھ دنوں کے ایکشن سے پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ جینن تحریک ہے اور کیا اس کے مقاصد ہیں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے کھل کے اپنے مقاصد بتائے نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا یہ را کی بنائی ہوئی ہے، ان کے کچھ ایکشنز جو ہیں وہ بالکل کلیئرلی ہمیں بتا دیں گے کہ یہ کس سمت میں چلتا ہے. سر آخر میں ہم نے دیکھا کہ چند روز قبل بھارتی MLA
मनोज कुमार झा ने पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर कहा कि भारत के अंदर इंतखाबात पाकिस्तान के नाम पर लड़े जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अभी हम देख रहे हैं कि भारत की कुछ रियासतों में इंतखाबात आ रहे हैं और बीजेपी की पोजीशन कोई बहुत मजबूत नहीं है। आप समझते हैं कि ये तंजीम इस वजह से बनाई गई है क्योंकि भारत के अंदर चूंकि इंतखाबात एक तो पाकिस्तान के नाम पर, दूसरा मुस्लिम मुखालिफ, इस्लाम मुखालिफ रेटरिक पर लड़े जाते हैं, तो इसका मकसद बीजेपी को भी किसी तरह कोई पॉलिटिकल फायदा देना है? जी, हो सकता है, बिल्कुल। वो हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है अभी तक और बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं, उनके वोटों को ज्यादा मौसर तरीके से अपने साथ बुलाया जा सकता है, ये बावर करवा के कि मुसलमान तो अब खड़े हो गए हैं। हालांकि जितना जुल्म सितम मुसलमानों पर हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं। और ये बात मेरे ख्याल भारतीयों को समझ लेनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं और इलाकों के मुसलमान भी ऐसे मौजूद हैं जो इसको इस तरीके से नहीं देखेंगे कि मुंह दूसरी तरफ कर लेंगे, जो कुछ भी आप करते रहें। ऐसा ना हो कि आपको खमियाजा भुगतना पड़े अपने इन हरकतों की वजह से। बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी कुछ रोज लगेंगे और उनकी एक्टिविटीज ये बताएंगी कि बेसिकली इसके बनाने का मकसद क्या है, कौन है इसके पीछे और मुस्तकबिल में ये किस तरह का काम जो है वो करेंगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद बड़े अहम सियासी मौजू जो पाकिस्तान के अंदर अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, बड़ी मुतहरिक हैं अपोजिशन जमातें उस हवाले से, वो अब क्या होने क्या जा रहा है, क्या वाकई अपोजिशन जमातें इस अहल हैं कि वो अदम एतमाद को कामयाब बनाएंगी और वो सीरियस भी हैं इस हवाले से, ये सिर्फ प्रेशर टेक्टिक है गवर्नमेंट को थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए। ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। कीना जयगम, स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ऑपोजिशन जमातें एकदम दोबारा मुतहरिक हो गई और अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से सीरियस हो गई। पहले तो ये लग रहा था कि शायद ये महज एक प्रेशर टेक्टिक है और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना मकसूद है, लेकिन अब जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है, पहले मौलाना साहब की चौधरी बरादरान से मुलाकात, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात, फिर उससे पहले पीडीएम का जो आपस में बैठना और उसके अंदर अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान, जरदारी साहब का उसकी हमायत करने का ऐलान, फिर आज शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात होने जा रही है चौधरी बरादरान से, 14 साल के बाद ये मुलाकात होगी। और हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे जिस तरह की आवाजें सामने आ रही हैं, वो जो चीजें जो तस्वीर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता रही हैं कि शायद कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। अब वो खिचड़ी आया पक रही है, क्या वाकईतन ऑपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाने में कामयाब हो सकती है? प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे और इसके लिए स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया है उस्मा कारदार साहिबा ने, मेंबर पंजाब असेंबली की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद है नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब, रुकन कौमी असेंबली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। नवाबजादा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया राना मोहम्मद अरशद साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। राना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगाज राना साहब आपसे ही करूंगा। सर, वाकईतन अब ऑपोजिशन एक मोड में लग रही है कि वो शायद सीरियस है, लेकिन सीरियस होना एक अलग चीज है। आपके पास इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि आप वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बना सकें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर हयात खान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप खुद बड़ी फहम फरासत रखते हैं और आप नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर बात करने का मौका देते हैं। आज हालात बड़े वाज़ेह हो चुके हैं कि 2018 से 2019 और 19 के बाद 20, 21 और ये 22 पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 3.25 साल हो चुके हैं। हुकूमत की क्रेडिबिलिटी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जो कल उन्होंने सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं वजारतों की, वुज़रा की कारकर्दगी पर, तो जो नंबर 1 है उनका अंदाजा लगाया जा सकता है कि मवासलात में वो मोटरवेज जो लाहौर, कराची, सखर, हैदराबाद, उसकी वहां उसकी क्वालिटी से अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज वो घबरा चुके हैं। कल हमजा शबाशी साहब का मुल्तान, जलालपुर
जट्टा में जलसा था, यकीन करें किसान वहां पर खुद आए थे। मियां नवाज साहब के दौर में जो डीएपी की बोरी 2500 की थी वो 10,500 की हो चुकी है, यूरिया की बोरी 1300 की थी वो 3000 की हो चुकी, मिल नहीं रही। ये हुकूमत का फेलियर है। और हम जो पीडीएम ने फैसला किया और जो अपोजिशन की पार्टियों ने फैसला किया, जरदारी साहब, बिलावल साहब, मियां शबाशी साहब के घर पर आए और आज मैं समझता हूं कि जिस तरह कल मौलाना फजल रहमान सर पीडीएम का अजलास होता है जिसमें मियां नवाज साहब ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, और मैं समझता हूं कि ये पूरा हफ्ता आप देख लें, कल फजल रहमान साहब जो हैं परवेज इलाही साहब से मिले हैं जो इनके इत्तेहादी हैं, और मैं समझता हूं कि आज अब इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है वो खुद इमरान खान ने दांव पर लगा दी है। क्या कारकर्दगी है, किसी महकमे को ले ले, मेडिसिन 500% महंगी कर दी, 17% उस पर अब नया टैक्स लगा दिया। राणा साहब ये इश्यूज तो ठीक है, अपनी जगह मौजूद है। मसला यहाँ पर ये है कि आप लोग ये जो बलंगो बांग दावे हैं ये गुज़िश्ता 3.5 साल में भी करते रहे कि हुकूमत अभी गिरी, इमरान खान साहब अभी जो है वो अदम एतमाद की तहरीक इनके खिलाफ कामयाब हो जाएगी। हमें असेंबलीज के अंदर आप लोग उस तरह इन चीजों पर वर्क करते नजर नहीं आए, ना ही आप लोग ने जितनी बातें की वो हमें असेंबली में कामयाब होते आप नजर नहीं आए। तो ये इश्यूज अपनी जगह मौजूद होंगे। मसला तो यहां पर ये है कि आप लोग इस तहरीक को कामयाब बना सकते हैं कि नहीं? खान साहब इंशाअल्लाह ये 2022 है, अब इंशाअल्लाह अदमे इत्माद का जो वोट है वो विद इन पैरामीटर्स आइन के मुताबिक पार्लियामेंट में ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है, होता रहा है, और हम पहले इस हक में नहीं थे, लेकिन जो हालात हो गए हैं, अब मियां नवाज साहब ने जो हमारी सीसी का इजलास हुआ उसमें पूरी पार्टी ने मियां नवाज साहब पर इत्मीनान का इजहार किया और मियां शबाशी साहब को तमाम जो हुकूमती इत्तेहादी हैं और मुख्तलिफ पार्टियों से राब्ता करने का उनको इख्तियार दिए, और इंशाअल्लाह अब अदमे इत्मीनान की जो तहरीक है इंशाअल्लाह कामयाब होगी, और इसका कामयाब होना मुल्क के लिए जरूरी है। चलें ये पूछ लेते हैं, नवाबजादा इफ्तिखार साहब को गुफ्तगू में शामिल करूंगा। नवाबजादा साहब, एक तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अदमे इत्मीनान की तहरीक लाई, अब पीडीएम भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर आ गई। दूसरा मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि वाकईतन आपके पास इतना नंबर गेम है कि आप इसको कामयाब बना लें, क्योंकि हमें सेनेट में आपका नंबर गेम होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट ऑपोजिशन से नहीं आया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनका उम्मीदवार था वो कामयाब हुआ। शुक्रिया जी। एक तो मैं गुजारिश करूंगा कि जहां तक अदम एतमाद की बात है, जब पीडीएम बना था तो उस वक्त पीडीएम का जो चार्टर था उसका 26 नुकात उसमें भी अदम एतमाद की बात थी, मगर कुछ वजूहात की बिना पर वो आगे ना चल सकी बात कि पीपल्स पार्टी अपनी बात पर कायम थी, मगर हमारे कुछ दोस्त उस वक्त इसे जरूरत महसूस नहीं कर रहे थे। और आपने देखा कि पीडीएम ने मुसलसल कामयाबियां हासिल की, उन्होंने 14 के करीब ज़िमनी इलेक्शन हुए, वो जीते। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जहां तक इनका है अपना असेंबली के अंदर, इन्हीं के ग्राउंड में आकर इन्हीं की पिच के ऊपर हमने इन्हें शिकस्त दी और वजीर आज़म साहब मजबूर हुए एतमाद का वोट लेने पर नेक्स्ट डे। तो ये कोई मसला नहीं था पहले दिन से भी। अगर ऑपोजिशन डिवाइड हो जाती और अदम एतमाद के ऊपर, तो आज भी इंशाअल्लाह ताला अब एक अच्छी अचीवमेंट हुई है कि तमाम अपोजिशन जमातें इस बात पे मुत्फिक है। तो इंशाअल्लाह ताला अब राब्ते भी हो रहे हैं, और क्योंकि जब अदम एतमाद होगा तो इसके बाद नई गवर्नमेंट की भी बात होनी है, फिर आने वाले इलेक्शन के लिए आइन में कुछ अमेंडमेंट्स भी लानी होंगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरह कराए जाए। तो वो तमाम बातें अब तय हो रही हैं, और अपना जो अलाइज पार्टीज हैं गवर्नमेंट की,
ان کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں. تو اچھا. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تحریک عدم اعتماد بہت جلد پیش ہوگی. افضل صاحب اس کے لیے بڑی بنیادی ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ان کا آپس میں اعتماد ہو. جو ہم نے دیکھا کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جب پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی موجود تھی اس وقت تک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن کی تمام جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے میں کسی حد تک کامیاب نظر آ رہی تھی. اب جب آپ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی اس کے بعد جو ایک دوسرے کے خلاف آپ لوگوں نے جس زبان کا استعمال کیا اور آپ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا ایک دوسرے پر, پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کی بھی وجہ یہ بنی. ایسی صورت میں آپ اسد کیسر صاحب, عثمان بزار صاحب اور عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا ایک فاسٹ چیک ہو جائے؟ آپ سینٹ میں نمبر گیم آپ کا پورا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام پارٹیز ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو گئی ہیں تو آپ پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد لیں. آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے یہ ساتھ ہیں پولیٹیکل پارٹیز باقی یا نہیں, ان کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا. دیکھیں جہاں تک چیئرمین سینٹ کی بات ہے وہ کیس اب بھی کورٹ میں ہے. ہمارے جو ووٹ 4 ووٹ مسترد کیے گئے اور جس طریقے سے کیے گئے وہ کورٹ میں ہے, اور انشاءاللہ جب کورٹ کا فیصلہ آئے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں بھی کسی اپوزیشن پارٹی نے بٹرے نہیں کیا, سب متحد تھے اور اس میں گیلانی صاحب کو واضح اکثریت حاصل تھی. وہ ناجائز طور پر وہ کیا گیا, بلڈوز کر کے چیئرمین سینٹ بنایا گیا. انشاءاللہ وہ کورٹ میں ہے اور اس کا جلد فیصلہ آ جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. عظمیٰ کاردار صاحب, میڈم اب تو اوپنلی بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. پھر یہ 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز آپ لوگ مانے یا نہ مانے کہیں نہ کہیں پریشرائز کر رہی تھیں آپ لوگوں کو جب یہ پی ڈی ایم میں اکٹھے تھے. اب اگر یہ دوبارہ مل جاتی ہیں اور اب جو سیاسی فضا پیدا ہو گئی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ مشکل وقت شروع ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کا؟ جی حیدر, بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں یہ جس دن سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے نا اور پرائم منسٹر عمران خان بنے ہیں, اس دن سے یہ ان کا یہی مانترا ہے, آج گئے کل گئے پرسوں گئے, اب 3.5 سال تو ہو گئے ہیں. اور انہوں نے متعدد بار, مجھے تو گنتی بھی بھول گئی ہے, متعدد بار انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو عدم اعتماد سے ہٹایا جائے, ایجیٹیشن سے ہٹایا جائے, استعفوں سے ہٹایا جائے. پرابلم یہ ہے کہ ان کا تو غیر فطری اتحاد ہے. یہ تو آپس میں ان کے نظریات نہیں ملتے, ان کے خیالات نہیں ملتے, ان کے لائحہ عمل جو ہے کس طرح آگے بڑھنا ہے وہ نہیں ملتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم جو تھی پہلے یہ شروع تو ہوئی لیکن پھر اس کے بعد یہ انتشار اور یہ بکھر گئی کیونکہ آپس میں انہوں نے راستے علیحدہ کر لیے. ابھی بھی دیکھیں ایک 27 فیبری کو کہہ رہے نکلنا ہے, دوسری کہہ رہی ہے کہ 23 مارچ کو نکلنا ہے. تو ابھی بھی مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے کہاں پہ جا کے کنورج کرنا ہے. تو ان کو شاید انہوں نے سبق نہیں سیکھا, ان کو شاید اتنی دفعہ شکست ہو چکی ہے. نیشنل اسمبلی میں جب پرائم منسٹر نے اعتماد کا ووٹ لیا, پھر سینٹ میں دیکھیں منی بل تک جو ہے ہم نے پاس کرا لیا, یہ کچھ نہیں کر سکے. تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیوں ان کو نہیں اب سمجھ آتی کہ آرام سے بیٹھیں. جو 5 سال کا سبق انہوں نے کیا نہیں سیکھا کہ عمران خان صاحب کو یہ ہٹا نہیں سکتے یا اس طرح الگ الگ رستوں سے نہیں ہٹا سکتے؟ نہیں, یہ نہیں ہٹا سکتے اس لیے کیونکہ عمران خان جو ہے وہ عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. انہوں نے بھی 5 سال اپنے پورے کیے تھے, تو اب ان کو چاہیے کہ ذرا تسلی سے بیٹھیں. 5 سال جب پورے ہوں گے پھر جائیں دوبارہ عوام کے پاس, اور جس کو عوام ووٹ دے گی وہ پھر آگے حکومت بنا لیں گے. یہ اس طرح کے کاموں سے کوئی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہماری توجہ جو ہے اس وقت ساری یہ ہے کہ ہم عوام کو کسی طریقے سے ریلیف پہنچانے کی کوشش کریں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی تو پھر پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی تو کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے نا, ان کے بھی آئی ایم شیور ان کے ذہن میں بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. مثلاً کیا ہو سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو کیا ہو سکتا ہے. یہ تو کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے اس فیز میں کریں گے. تو پرائم منسٹر کے پاس مطلب وہ بینگ اے پرائم منسٹر کیا کر سکتے ہیں؟ پرائم منسٹر جو ہے وہ بیٹھ کے تماشا تو نہیں دیکھیں گے نا. ابھی تک بھی ساری سکسیس جو ہے وہ ان کو ہر محاذ پہ ملی ہے. آپ نے خود ہی ابھی اپنا جو پہلے آپ کے جو
سارے مہمان ہیں ان سے آپ یہی بات کر رہے تھے کہ آپ نے متعدد بات کوشش کی ہے، ایک سوائے اس کے کہ یوسف رضا گیلانی کو یہ بنا، اور وہ بھی اس میں کیا محرکات تھے وہ بھی ساروں کو معلوم ہے، اس کے علاوہ تو کوئی کسی طریقے کی کوئی کامیابی نہیں ان کو حاصل. کیا محرکات تھے اس کے میڈم؟ بس بہت کچھ ہوا اس وقت بھی. اچھا ٹھیک ہے. رانا صاحب، ایک تو سر وزیر اعظم نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، آپ لوگ مطلب باتیں کر لیں بے شک. دوسرا آپ کا اتحاد غیر فطری ہے. تیسرا آپ لوگوں نے ماضی سے کبھی سبق نہیں سیکھا، تو ایسی مطلب یہ سیریس چیزیں ہیں، آپ ایسے کیسے کامیاب کر لیں گے تحریک عدم اعتماد؟ خان صاحب ایشو یہ ہے عمران خان کا یو ٹرن لینے میں پی ایچ ڈی کرنا، اور 2 نمبری میں ان کا واقعی ثانی کوئی نہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے اپوزیشن کے 56 یا 55 سینیٹر تھے، تو ان کی 2 نمبری کہ کیسے انہوں نے سینٹ کا ووٹنگ کا رزلٹ تبدیل کروایا یا کیا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ گیلانی صاحب سینٹ کے ممبر بنے اور ان کا وہ آئی ایم ایف کا ادھار شدہ ملازم شیخ حفیظ کو انہوں نے فارغ کرنا تھا، کر دیا. اچھا رانا صاحب یہ بھی کلیئر کر دیں، جو گیلانی صاحب سینٹ کے ممبر بنے تھے وہ 2 نمبری نہیں تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ووٹ استعمال ہوئے، میں اس حق میں نہیں ہوں. مطلب کہ دونوں جانب 2 نمبری ہوئی، آپ لوگوں نے بھی کی انہوں نے بھی کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے تو 56 ممبر سینٹ کے موجود تھے، اور جو انہوں نے کیا، اور جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ پڑے، ہم نے تو سینٹ میں مسلم لیگ نون کے ووٹ ان کو دیے. لیکن سر دیکھیں نا، آپ نے وہاں سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کامیاب کروایا، اس کے بعد پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا، تو انہوں نے بھی تو بتا دیا کہ ہمارے پاس ووٹس موجود ہیں. ووٹ موجود تھے، لیکن اب جو اتحادی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب سے ایم کیو ایم کی ملاقات، فضل الرحمان صاحب کی ملاقات، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بھی ملاقات، یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں. ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کا میاں شباشی صاحب کے پاس آنا، اور پھر ان کے جو سیکٹری انفارمیشن تھے مرکز کے احمد جواد صاحب، جو باتیں انہوں نے کی، جو جسٹس وجی الدین نے باتیں کی، انہوں نے ایسے سارے پوائنٹ ڈوز کر دیا. اس لیے اب عمران خان صاحب کا وجود جو ہے وہ خلا میں ہے، نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے، وہ درمیان میں ہے. اور اب ان کا جانا ہے، ہمارا اتحاد جو پی ڈی ایم کا ہے، ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں. آپ جو مرضی باتیں کر لیں، وہ سٹنگ پرائم منسٹر ہیں. عظمیٰ گاردار صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس بھی کارڈز ہیں، انہوں نے کچی گولیاں نہیں کھیلنی، کارڈ ان کے پاس ہیں، اور کارڈ انہوں نے کل کھیلے ہیں کہ جو 40-42 وزارتیں تھیں ان میں نمبر 1 جو مراد سعید صاحب ہیں. اب جو شیخ رشید صاحب نے لیٹر لکھ دیا، جو عمران خان صاحب کے پاس منسٹریز ہیں، ان کی کارکردگی ایک سوالیہ نشان ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیا بجلی کا ٹیکہ لگایا 3 روپے 10 پیسے، یہ عوام اب ان کے ظلم اور چھپے ہوئے نہیں. پیٹرول مہنگا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو جب قیمتیں ریڈیوس ہوتی ہیں آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ لیوی ٹیکس بڑھا لیتے ہیں، اور لیوی ٹیکس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کے اتحادی جو ہیں، جو باپ پارٹی ہے، جو آپ سے رابطہ کیا ہے کسی نے؟ یہ تو وزارتیں دے. رانا صاحب یہ تمام پارٹیز جن کا آپ نے ذکر کیا، حکومتی اتحادیوں کا آپ نے کہا، آپ سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، الحمدللہ ایم کیو ایم کی اتحادی ہے. ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن خود تشریف لائے ہیں لاہور میں، شباشی صاحب سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک میں آپ کو سپورٹ کریں گے. میں کہتا ہوں انہوں نے سیاست پر بات کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، سیاسی گفتگو ہوئی ہے، اور کاف لیگ سے بھی ہماری سیاسی گفتگو ہوئی ہے، اور اسی جو تحریک ہے اسی پر باتیں ہوئی ہیں. اور جو 20-22 ممبر قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے ہیں جو ان سے تنگ ہیں،
میں سمجھتا ہوں ان کی بھی ایک لائن ہے جہانگیر ترین صاحب کے پاس. چلے میں ان ممبرز کی بھی انفارمیشن ان ممبرز کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عدم اعتماد کامیاب ہوگا. اسی لیے تو شباشی صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں گرفتار کرنے کے لیے. اچھا 6 کنڈوں پر آ گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نوابزادہ افتخار صاحب, ٹھیک ہے رانا صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں. نوابزادہ افتخار صاحب, سر آپ سمجھتے ہیں یہ جو پوائنٹ ریز کیا عظمیٰ کاردار صاحبہ نے کہ ایک تو آپ لوگ ماضی سے سبق نہیں سیکھتے, دوسرا انہوں نے کہا آپ کے اتحاد غیر فطری ہیں, آپ لوگ ماضی میں بھی اکٹھے ہوئے لیکن نہیں چل سکے لمبے عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ, اور تیسرا آپ اس چیز کو تو ماننے وہ سٹنگ پرائم منسٹر ہیں اور انہوں نے کہا وہ تماشا نہیں دیکھیں گے, ان کے وہ بھی انہوں نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی, وہ بھی اپنے کارڈ شو کریں گے. دیکھیں جہاں تک اپوزیشن پارٹیز کا ہے, جب ہم اس وقت پچھلی گورنمنٹ میں اپوزیشن میں تھے تو عمران خان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, اپوزیشن میں تھے جی, اور اس وقت بھی صورتحال اسی طرح کی تھی کہ میرے خیال 13 میں الیکشن ہوئے اور 14 میں یہ 126 دن کا دھرنا بھی آپ کو یاد ہوگا. اس گورنمنٹ نے بھی اپنے 5 سال پورے کیے, وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. اور جہاں تک یہ ان کا سوال ہے کہ ہمارا آپس کے اختلافات, پارٹیز نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے ہیں, سارا کچھ ہے, اور وہ منیمم ایجنڈا ہوتا ہے جس کے اوپر پارٹی آپس میں الائنس کرتی ہیں. تو یہاں پر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور اس کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے کنسنسس کی بڑی پارٹیز آپس میں کرنے کے بعد. اب جو چھوٹی پارٹیز ہیں اور دوسروں کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جلد اسمبلی میں پیش ہوگا ووٹ آف نو کانفیڈنس. اور اس کا میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے وقت ہم عملاً اس کا مظاہرہ کر چکے ہیں, اور آج بھی ہمارے کانٹیکٹس وغیرہ اسی طرح ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ ہماری کاؤنٹنگ بھی پوری ہوگی اور یہ بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے اور ان کے ساتھ تماشا ہو جائے گا. اچھا جی, عظمیٰ کاردار صاحب کیا کمنٹ کریں گے؟ نوابزادہ صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھ تماشا ہو جائے گا اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے. آپ نے کہا پرائم منسٹر کے پاس کارڈز ہیں بڑے, اب آپ تھوڑا بتا دیں کون سے کارڈز ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے. ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہمارے جو اب ان کی کوشش ہے کہ یہ ٹھیک ہے سیاسی طور پہ یہ ضرور جائیں ہمارے اتحادیوں سے ملاقاتیں کریں, لیکن ہمارے اتحادی جو ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو جو اگر کوئی گلے مجھے اتحادی آج اس طرح کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے نا. آپ نے بی اے پی کا دیکھ لیا, انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ گورنمنٹ ہمیں سیریسلی نہیں لے رہی, گورنمنٹ ہمارے ایشوز کو نہیں ایڈریس کر رہی, گورنمنٹ ہمیں ٹائم نہیں دے رہی. انہوں نے منسٹریز بھی ڈیمانڈ کر دی ہیں, ایم کیو ایم نے بھی کہا کہ ہمیں گورنمنٹ کی نیت پہ شک نہیں ہے لیکن یہ ان کے اندر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. کاف لیگ بھی باتیں کر رہی ہے کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ایشوز ہیں عوام کے, اور وہ حکومت نہیں ٹھیک طریقے سے ان کے اوپر کام کر پا رہی. تو اتحادی تو خوش نظر نہیں آ رہے. تو حیدر یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ہے, اس طرح 4-5 دفعہ پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے کہ اتحادیوں کو کوئی گلے شکوے تھے اور وہ پرائم منسٹر عمران خان نے ان کے دور کر دیے, اور جب ان کے گلے شکوے دور کر دیے تو وہ پھر ہمارے ساتھ جو تھے آ کے مل کے, تو مطلب کہ بلیک میل, ان شورٹ گلے شکووں کو بلیک میلنگ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی اگر پارٹی کسی کے ساتھ الحاق کرتی ہے تو وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنا انٹرسٹ تو دیکھنا ہے. وہ پی ٹی آئی سے اتنی ان کو محبت تو نہیں ہے, وہ ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ ان کے لوگ بھی ایڈجسٹ ہوں گورنمنٹ میں, کیبنٹ میں اور عہدوں پہ, ان کے ہاتھ میں بھی کوئی اتھارٹی یا پاور آئے. تو ظاہر ہے ہر اس کا مطلب ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم, کاف لیگ اور بی اے پی کو نئی منسٹریز جو ہیں وہ ملنے کے امکانات ہیں. ہم دیکھیں گے کیبنٹ اور مزید بڑی ہو جائے گی. اگر پرائم منسٹر اس کو مناسب سمجھتے ہیں تو وہ, آپ کے خیال میں گورنمنٹ بچانے کے لیے پرائم منسٹر کو کر دینا چاہیے؟ شاید وہ سمجھیں کہ واقعی ان کی جینیون گریونسز ہیں, اور ان کو اگر ان کی دیکھیں نا جتنی آپ کی جو سیٹیں ہوتی ہیں اور اس کے مطابق آپ کو پھر اپنا شیئر بھی ملتا ہے. تو ابھی تک تو پرائم منسٹر نے یہ وہ ان کے ذہن میں تھا کہ میں نے ان کو ایک فیئر حصہ دیا ہے, لیکن اگر جو جماعتیں سمجھ رہی ہیں کہ نہیں ہمیں اور ملنا چاہیے تو پھر مذاکرات اس پہ مزید ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کیبنٹ مزید وسیع ہو سکتی ہے. دوسرا یہ 22 اراکین قومی اسمبلی کے, رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں, رانا ارشد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ رابطے میں ہیں نون لیگ کے ساتھ اور وہ کسی بھی وقت نون لیگ کی جھولی میں جا سکتے ہیں. ایک تو نوابزادہ صاحب میں آپ سے پوچھوں گا, آپ سے بھی کسی نے رابطہ کیا کہ نہیں؟ دوسرا احمد جواد صاحب آپ کے فارمر سیکرٹری اطلاعات تھے,
وہ نون لیگ میں چلے گئے اور انہوں نے جو ٹویٹ کیا، میں وہ ٹویٹ کوٹ کر رہا ہوں کہ برطانیہ اور پاکستان کی عدالتوں کا فیصلہ آ گیا، جنہیں چور اور ڈاکو کہا وہ صادق اور امین ثابت ہو گئے۔ عمران نیازی اور اس کی ٹیم خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق کرپٹ ثابت۔ یہ وقت نہیں سونے کا، یہ وقت ہے جاگنے کا۔ میں تو جاگ گیا ہوں، آپ کب جاگیں گے؟ مجھے پرانا پاکستان لوٹا دو۔ ایک تو میڈم آپ بتا دیں کہ آپ نے کب جاگنا ہے، اور آپ تھوڑا یہ بھی بتا دیں کہ آپ ڈیفینیٹلی اسمبلی میں جاتی ہیں، آپ کی اپنی دوستوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، تو آپ کو کوئی وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ مزید لوگ بھی جاگیں گے اور پرانے پاکستان کی آوازیں اب دوبارہ اٹھنے کے امکانات ہیں پی ٹی آئی کی بینچ سے بھی؟ دیکھیں، ہماری پولیٹیکل ہسٹری ایسی رہی ہے کہ ہر جماعت میں ہر دور میں آپس میں شفلنگ ہوتی رہی ہے۔ کوئی نون لیگ جو تھے وہ پیپلز پارٹی میں گئے، پیپلز پارٹی والے جو تھے وہ ہمارے میں آئے، تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف یہ پی ٹی آئی میں ہو رہا ہے، یہ ہر جماعت میں ہوتا ہے۔ مطلب پی ٹی آئی میں ہو رہا ہے اب اگر کوئی ایک جماعت وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظریہ نہیں مل رہا ہے، تو یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں اور کسی اور پارٹی کو وہ جوائن کر لیں۔ لیکن جو ایک سٹنگ گورنمنٹ ہے یا جو ایک ایم پی اے یا ایم این اے جن کے پاس ایک پارلیمنٹ میں سیٹ ہے، وہ آئین جو ہے ان کو وہ اس کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک رہیں گے، اور اگر وہ نہیں رہیں گے تو پھر پارٹی جو ہے ان کو اس سیٹ سے ریزائن کرنے کے لیے بھی کہہ سکتی ہے۔ تو میرے نہیں خیال میں کہ اس وقت کوئی بھی پی ٹی آئی کا جو سٹنگ ایم پی اے یا ایم این اے ہے وہ اوپنلی کسی طریقے سے بھی کسی اور پارٹی، اب احمد جواد جو تھے وہ پارلیمنٹ میں نہیں تھے، ان کے پاس ایک پارٹی کا عہدہ تھا، تو اس لیے لیکن چھوٹا عہدہ نہیں تھا نا، بڑا عہدہ تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں ان کا احترام کرتی ہوں اور ان کی اپنی چوائس تھی، انہوں نے ان کا نہیں کسی سے ہوتا ہے نا، کئی دفعہ پرسنالٹی کلیش ہو جاتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہی، پرسنالٹی کلیش، کیونکہ وہ میڈیا کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو ان کے میڈیا سیل میں کسی سے میرے خیال میں کلیش ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ آپ ان کو بلا کے تو آپ ان سے پوچھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ رانا صاحب، مجھے ذرا آپ تھوڑا بتاتے ہیں، آپ تو چونکہ آپ کے بڑے قریب ہیں، کون کون سے لوگ ہیں؟ کوئی ایک دو لوگ ہیں میں بتا دیں کہ جنہوں نے رابطہ کیا آپ سے پاکستان تحریک انصاف کے؟ خان صاحب دیکھیں نا، جو ان کے ایم این ایز کو 4.25 سال میں پی ایم ہاؤس کے دروازے تک نہیں آنے دیا گیا، اور ان کو فنڈز نہیں ملتے، اور ان کے سٹنگ منسٹر 6-7 جو پریشان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ جو سٹنگ ایم این ایز یا ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ بالکل جو پارٹیز ایکٹ ہے اس کا بھی ایک رول ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ آن بورڈ ہیں، اور ان لوگوں کا انشاءاللہ ہم عوام کے سامنے لائیں گے، کچھ چھپے ہوئے نہیں ہوں گے، لیکن جب وقت ہوگا لیکن وقت تو آگے نہ رہنا صاحب۔ اب عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے ایکٹیو ہو گئے ہیں، آپ لوگوں نے حکومتی اتحادیوں سے روابط شروع کر دی ہیں، تو بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے کنونس کر لیں گے جب آپ ان کو شو کریں گے کہ یار یہ دیکھو یہ ایم این اے ہمارے ساتھ ہے، تو آپ لوگ بھی ہمیں سپورٹ کریں؟ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے۔ الحمدللہ جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، جب میاں نواز صاحب نے فیصلہ کیا ہے، بالکل نواب صاحب نے بات ٹھیک کی، ہم پی ڈی ایم میں یا اس سے پہلے ہم عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے، اب میاں نواز صاحب اور سی سی نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم اپوزیشن کی تمام پارلیمانی پارٹیز کے ساتھ آن بورڈ ہیں، ہم پی ڈی ایم کے اتحاد میں آن بورڈ ہیں، پیش رفت ہو رہی ہے الحمدللہ مثبت، اور حالات جو ہیں آپ افغانستان کے باؤنڈریز کے حالات دکھیں کہ یہ اسی ہفتے جو ہمارے 5 نوجوان شہید ہوتے ہیں، پچھلے ہفتے ہمارے 7 نوجوان نوچکی اور پنجگور میں شہید ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی توجہ ہی نہیں دفاعی۔ اچھا چلے مجھے یہ بتا دیں، ایک تو 2-4 مجھے اگر نام نہیں آپ بتا سکتے، کوئی علاقہ ہی بتا دیں کہ کس علاقے کے لوگوں نے رابطے کیے ہیں آپ سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس میں سر کوئی فیصلہ آباد کو رابطہ ہوا، ضلع فیصلہ آباد ڈویژن فیصلہ آباد شامل ہے، اس میں راول پنڈی ہے، اور جنوبی پنجاب کی ملتان اور ڈی خان ڈویژن ہے۔ ننکانہ تو بھی کوئی ہے رانا صاحب؟ جی سر، ننکانی تو بھی ہے کوئی؟
बस वो चीज डिस्कस होती रही है, लेकिन हमारी लिस्ट में फिलहाल वो नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ये लोग जो है ये अहमद जवाद साहब की तरह खुद अब रोल प्ले करना चाहते हैं। अच्छा, ज्यादा तादाद फैसलाबाद डिवीजन की है जी? मेरा ख्याल होपफुली फैसलाबाद डिवीजन है, लेकिन बाकी डिवीजन भी आप बढ़ चढ़ कर अपना रोल और अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। अभी ये देखें, ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब की लैंग्वेज देख लें कि ये फेडरल मिनिस्टर होकर जो लैंग्वेज इनकी, अच्छा चले ठीक है, उनकी लैंग्वेज के ऊपर तो आपको शुरू से एतराज रहा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं। अच्छा राणा साहब, अब मेरे पास टाइम कम है, मुझे बाकी दो मेहमानों की तरफ भी जाने कंक्लूजन से पहले अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि हामिद मीर साहब ने कॉलम लिखा, उसमें उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हम लोग गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। जरदारी साहब को वो वोट देने को तैयार हैं, तो इस बात में कोई सदाकत है क्या? वाकईतन आप लोग जरदारी साहब को वोट दे देंगे? आपकी तो सीईसी भी होगी उसके बाद। मेरा ख्याल है कि हामिद मीर साहब की इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन मियां शबाशी साहब या मुस्लिम लीग नून का हम में से वजीर आजम का कैंडिडेट नहीं होगा, और जो बाकी चीजें हैं वो भी डिस्कस कुछ हो गई हैं, कुछ होनी है। और चले आप इमरान खान साहब के खिलाफ जरदारी साहब को वजीर आजम का वोट देंगे अगर पीपल्स पार्टी इनको नॉमिनेट करती है? मैं समझता हूं कि जरदारी साहब हों या बिलावल साहब हों, ये पीडीएम का और पार्लियामानी लीडर्स का जो मियां शबाशी साहब के अपोजिशन लीडर हैं, इन पॉइंट्स पर बात हो चुकी है, लेकिन जब तक वक्त नहीं आता और पीपल पार्टी अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं करती, हम ये फैसला नहीं कर सकते। चले ठीक हो गया नवाब साहब, एक तो उन्होंने कि मुस्लिम लीग नून वजारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ अगले इंतखाबात से पहले तक है कि आगे भी नहीं है? जी इंशाल्लाह जी, अगले इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह इलेक्शन हम जीतेंगे। कोई भी पार्टी जीतती है, चले ठीक है, ठीक है नवाबजादा साहब, इंशाल्लाह नवाबजादा साहब अभी बॉल आपके कोर्ट में फेंक रोल होगा इंशाल्लाह। ठीक है नवाबजादा साहब, बॉल आपके कोर्ट में फेंक दिया नून लीग ने कि हम लोग तो कम से कम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको सपोर्ट करने का कहीं ना कहीं उन्होंने इंदिया दिया। एक तो पीपल्स पार्टी को ऐसा ज़हन रखती है, और दूसरा आपसे भी कोई लोगों ने राब्ते किए, कुछ सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस ने? देखिए ये चीजें ऐसी हैं कि एक तो जो पहली बात आपने की कि हमारे कोर्ट में आई बॉल, ये लीडरशिप ने फैसला करना है। कुछ बातें जिस तरह हमारे भाई फरमा रहे थे, कुछ बातें तय हो गई, कुछ मामलात अभी बाकी हैं जिन्हें तय करना बाकी है। तो उनमें हमें बड़ी पार्टीज ने बैठ के फैसला कर लिया, पीडीएम में लेकर गए, पीडीएम से होके हो गया। अब जो गवर्नमेंट के अलाइज पार्टीज हैं उनके साथ बातचीत हो रही है, वो सारा होगा। और जहां तक राब्तों की बात है तो लेकिन नवाबजादा साहब आप नहीं समझते कि ऐसी चीजें जो हैं वो बड़ी मैच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ती? मेरे वालिद साहब मुझे अक्सर कहते हैं कि जब भी काम करना होगा गल मुका के करी दिए। तो अगर कुछ बातें हो गई, कुछ रह गई, तो जब वो कुछ हो जाए और जो कुछ रह गई है उसका टाइम आए तब इख्तलाफात हो जाए, तो फिर जो कुछ हो गया उसका क्या फायदा होगा? नहीं, बातें मेरा कहने का मकसद है कि बातें तय हो गई, मगर बाकियों को भी हमने ऑन बोर्ड लेना है। अच्छा, तो उसके लिए सिर्फ टाइम लग रहा है। और दूसरी बात आपने कहा कि राब्तों की, राब्ते हमारे उस वक्त से हैं सबके साथ जब हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब को मैदान में उतारा था कौमी असेंबली के अंदर। अच्छा, तो वो नाम अगर आपने पूछने हैं तो नाम आप हमारी पीटीआई वाली बहन से पूछें। अच्छा, कि किन किन ने हमें वोट दिए और किन के हमारे साथ राब्ते दे के वो तो वोट इनकी तरफ से आए। तो अभी चले वो इनको तो आइडिया नहीं है तो ढूंढ रहे हैं। आपको तो मिले, आपको तो आइडिया होगा, आप भी को थोड़े से नाम बता दें। नहीं, आइडिया है, इन्हें सब कुछ है और इन्हें अब भी पता है। अच्छा, तो कोई आप भी नंबर बता दें। राणा सनाउल्लाह साहब ने तो 22 का नंबर कोट किया, 20 से 22। आप देख लें जो हमें वोट उस वक्त मिले थे। हमारे भी तकरीबन जो वोट हमें इजाफी मिले उनमें यही लोग शामिल थे जिनका अच्छा ज्यादातर का ताल्लुक सिंध से है या पंजाब से? देखिए, अब आप कसौटी वाला अगर हिसाब करें तो मेरा ख्याल है कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं अच्छा, ये कहूं कि सिंध या पंजाब या बलूचिस्तान
یا کے پی کے، بہرحال اوور آل ان کی میجورٹی ان کے خلاف ہے. ٹھیک ہو گیا عثمان قادر صاحب، یہ آپ ان کے اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. دیکھنا شباشی صاحب نے ٹھیک ہے رانا صاحب، میرے پاس ٹائم کم ہے. ایم کی ایم جی ڈی اے سے ہمارا رابطہ ہے، ان کے اتحادی چھوڑ دیں گے تو بڑا واضح ڈبل. چلے وہ تو پھر دیکھیں گے نا اتحادی چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے، وہ تو پھر چیزیں کلیئر ہوں گی. عثمان قادر صاحب، نوابزادہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی کہیں نہ کہیں فیلنگ آ رہی ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ اب تھوڑے مایوس ہیں، کیونکہ گلوبل فینومینا تو ہے. عام آدمی کو پی ٹی اے سمجھا نہیں سکی یا ڈیلیور نہیں کیا، جو بھی ہے آج عام آدمی مایوسی ہے. آپ کے خیال میں کوئی تھوڑا سا ہے نمبر آپ کے ذہن میں کہ یار واقعی یہ لوگ جو ہیں، اتنے لوگ پارٹی سے چلے ناراض ہیں؟ حیدر دیکھیں، آپ کچھ حد تک صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو اصل جو چیلنج ہے وہ اپوزیشن نہیں ہے، وہ مہنگائی ہے. اور چونکہ یہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے، تو ہمارے چونکہ یہاں غربت کی لکیر سے نیچے بہت لوگ ہیں، مڈل کلاس ہے، وہ بہت بری طرح ہٹ ہوا ہے. اب چونکہ ہم آئل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے، تو ہمیں اگر جو باہر سے چیزیں منگوانی پڑتی ہیں اس کا پھر ہمیں اب $94 کا بیرل ایک ہو گیا ہے، وہ ہر ہفتے قیمت بڑھ رہی ہے. تو وہ کہاں سے دینی ہے آپ مجھے یہ بتا دینا. تو وہ چونکہ یہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا سسٹم چھوڑ کے گئے ہیں، اس لیے وہ پھر اس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. سبسڈیز پہ آپ ایگزسٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کا ملک کا کاروبار جو ہے وہ نہیں چلتا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے چونکہ کووڈ اتنی بہتر طریقے سے اس کو ہم نے مینج کیا، تو بہت سارے ٹیکسٹائل کے جو آرڈرز تھے بنگلہ دیش کے، انڈیا کے، وہ ڈائیورٹ ہو کے پاکستان آئے. اس سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بوم ملا تھا. تو یہ آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں یہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. آپ انصاف ہیلتھ کارڈ دیکھیں، جو پرائم منسٹر اب ہر جگہ اس کا اجرا بھی کر رہے ہیں. پنجاب میں بھی یہ 65% لوگوں کو مل گیا ہے، کے پی میں تو 100% کو مل گیا ہے. اور اس میں بہت بڑی فیسلٹی ہے. یہ دیکھیں نا، ایک جو بیمار ہوتا ہے انسان، اس کو ہسپتال میں جا کے 10 لاکھ کا اگر علاج کروانے کے قابل ہو جائے تو یہ بہت بڑی فیسلٹی ہوتی ہے. چلیں مجھے اینڈنگ کی طرف جانے کو. آپ کے ذہن میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے دوستوں میں، پی ٹی آئی کے بینچز میں کوئی ناراض لوگ ہیں گورنمنٹ کی جی ہر ایک جو ہے وہ اس کو آپ خوش نہیں رکھ سکتے ہیں. جب آپ ایک پارٹی ٹکٹ سے لڑ کے آتے ہیں، چلیں وہ ٹائم ٹینیور کمپلیٹ کرنا وہ آپ کو ہر حالت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. چلے ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ عثمان قادر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. نوابزادہ افتخار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. رانا ارشد صاحب، آپ تینوں مہمانوں نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، گفتگو مہمانوں کی آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور بگ 7 کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.